بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو خواب میں پاؤں دیکھنے کی تعبیر سے متعلق ہے۔ خواب میں پاؤں دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی خواب میں اپنا ایک پاؤں کٹا ہوا دیکھے، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا آدھا مال ضائع ہوگا، اور اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دونوں پاؤں کٹے ہوئے دیکھے، اس کی تعبیر ہے کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے گا یا اس کی اپنی موت واقع ہوگی۔ اور بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے دونوں پاؤں کٹے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے دیکھے، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سفر میں جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاؤں لوہے کے بنے ہیں یا تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور اس کا مال بھی باقی رہے گا، ضائع ہونے سے، نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاؤں شیشے یا کانچ کے بنے ہوئے ہیں، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر جلد ختم ہوگی یا اس کا مال جلد ہی ضائع ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاؤں شل ہو چکے ہیں، اس کی تعبیر ہے کہ اس کے حالات مشکل آنے والے ہیں یا وہ کسی معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرے گا۔ ہر ایک اعتبار سے یہ خواب صاحب خواب کے لیے اچھا نہیں ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی نیک اور دیندار آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاؤں شل ہو چکے ہیں، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین میں زیادتی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاؤں پر رسی بندھی ہوئی ہے، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی سے فائدہ پہنچے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں اور وہ لکڑی کے سہارے چلتا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی پر بھروسہ اور اعتماد کرے گا، لیکن وہ آدمی اس سے وفاداری نہیں کرے گا، اس کو دھوکہ دے گا۔ اگر کوئی ملازم آدمی یا کسی بڑے عہدے پر براجمان آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کے کام سے یا اس کے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا یا اس کا مال ضائع ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا پاؤں لوہے کا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا ایک پاؤں یا دونوں پاؤں درد کرتے ہیں، اس کی بھی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کسی اعتبار سے نقصان ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا پاؤں جال میں ہے یا زمین میں دھنس گیا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اس کا پاؤں جس قدر پھنسا ہے یا زمین میں دھنسا ہے، اسی قدر اس آدمی سے کوئی مکر و حیلہ کرے گا یا یہ آدمی کسی سے مکر و حیلہ کرے گا اور دھوکہ دے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا پاؤں کسی جگہ سے پھسل گیا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ یہ آدمی دین اور دنیا کے اعتبار سے کسی نقصان میں جائے گا یا کسی کام سے رک جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ بیل کے اوپر بیٹھ کے پاؤں ہلا رہا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ یہ آدمی معیشت کے لیے، روزگار کے لیے سخت محنت کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا پاؤں اونٹ یا بیل کے کھر جیسا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کی قوت میں اور اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا پاؤں گھوڑے یا گدھے کے پاؤں جیسا ہے، اس کی بھی تعبیر ہے کہ اس کی قوت میں، اس کے مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا پاؤں درندے کے پنجے جیسا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں اپنا پاؤں پرندوں کے پنجے جیسا دیکھے،
اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن پر فتح پائے گا یا اپنے کسی مقصد میں ارادے میں کامیاب ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خواب میں پاؤں کا دیکھنا 7 وجہ پر ہو سکتا ہے۔ خواب دیکھنے والے کے عیش و عشرت میں اضافہ، خواب دیکھنے والے کی عمر میں اضافہ، خواب دیکھنے والے کے جد و جہد اور کوشش کرنے کی علامت ہے۔ خواب دیکھنے والا مال حاصل کرے گا، اس کی قوت میں اضافہ ہوگا، یا وہ کسی سفر میں جائے گا، یا اگر وہ شادی کا ارادہ رکھتا ہے یا وہ عورت اگر شادی کا ارادہ رکھتی ہے تو اس کی شادی ہوگی۔ یہ تھی خواب میں پاؤں دیکھنے کی مختلف صورتوں کی تعبیر۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔